अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्कैबीज़ के मुताल्लिक़ बात करने वाले हैं। स्कैबीज़ जल्द की एक बीमारी है जिससे इंसान की जल्द बुरी तरह मुतासर हो जाती है। इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में स्कैबीज़ की अलामात क्या होती हैं। पहली तस्वीर में आप देख लें, एक बच्चा है, उसके पेट और हाथों पर स्कैबीज़ के दाने निकल आए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख लें, इसमें आम है, कोहनी है, उस पर दाने निकल आए हैं। तीसरी जो तस्वीर है, इसमें आर्म पिट में या बगल में स्कैबीज़ के दाने निकले हैं, इसमें शदीद किस्म की ख़ारिश भी हो रही है। और अगली जो तस्वीर है, इसमें स्कैबीज़ के दाने में इन्फेक्शन भी आपको दिखाई दे रही है, इसमें पस मौजूद है। तो ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में स्कैबीज़ के अलामात होती हैं। बाज़ औक़ात इससे भी सख्त किस्म की अलामात देखने को मिलती हैं। ये एक इंतहाई तकलीफ़देह बीमारी होती है। रात के वक्त स्कैबीज़ के जो मुतासरा हिस्से होते हैं उनमें शदीद किस्म की ख़ारिश होती है और इंसान बड़ी मुश्किल से सो पाता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बहुत सारे इलाक़ों में ये जो बीमारी है, स्कैबीज़ की बीमारी, ये एक वबाई सूरत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान में बिलख़ुसूस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़ों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इंडिया में भी है और अफ़गानिस्तान में भी है। अगरचे ये बीमारी बज़ात ख़ुद मुहलिक नहीं है, यानी इस बीमारी से कोई नहीं मरता, या अगर मर भी रहे हैं तो बहुत कम लोग, शायद लाखों में कोई एक आध मर जाए, लेकिन इन्फेक्शन होने की सूरत में मरीज़ की मौत वाक़ई हो सकती है। जिस तरह पिछली स्लाइड पर हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें स्कैबीज़ के दानों के अंदर इन्फेक्शन हो गई थी, तो इसी तरह इन्फेक्शन अगर पूरे जिस्म पर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर इससे मौत वाक़ई हो सकती है। और जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें इस बीमारी के असरात जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं। आपको पता है कि शुगर के मरीज़ों के ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं हो जाते, तो उनमें इन्फेक्शन का भी चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए शुगर के मरीज़ जो है इस बीमारी से मुहलिक तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। अच्छा, बदकिस्मती से अक्सर अद्वियात जो आजकल इस बीमारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से अक्सर नाकाम हो रहे हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट को देखा है जो कहते हैं कि हमने लोशन, हमने क्रीम, हमने मेडिसन, ये चीज़ें इस्तेमाल की, लेकिन हमें कोई इफ़ाक़ा नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में हमने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर और कुछ रिसर्च करके, मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से कुछ डाटा कलेक्ट करके कुछ मेडिसन पर मुश्तमिल एक किट तजवीज़ की है जिससे इस बीमारी का मुकम्मल इलाज हो सके। और इस किट में जो मेडिसन मौजूद है वो मेडिसन हर मेडिकल स्टोर पर आसानी के साथ दस्तयाब है, यानी ऐसी बात नहीं है कि आपको ये मेडिसन ना मिले या ऑनलाइन मंगवाना पड़े, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर के पास करीब जो मेडिकल स्टोर है उसी मेडिकल स्टोर में जाकर आप ये मेडिसन ले सकते हैं। ये मेडिसन तो यानी इस किट में जो मेडिसन शामिल है ये सेफ़ है, घर का कोई भी बंदा इनको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फिर भी जो लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, जो लोग किडनीज़ की किसी बीमारी में मुब्तला हैं, या फिर जिन लोगों का जिगर फेल है, या फिर जिन लोगों को किसी भी मेडिसन से एलर्जी है, रिएक्शन हो जाता है, तो वो लोग कोई भी दवाई, मतलब सिर्फ ये दवाई नहीं, कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये आपको एक इंतबाह देना चाहता हूँ स्टार्ट में। इस किट में जो मेडिसन शामिल है, मैंने पहले भी कहा है कि ये मेडिसन आप किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। इस किट में जो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा वो एवरमाइट, ये टैबलेट है, 6 मिलीग्राम में ये टैबलेट दस्तयाब होती हैं। और एवरमेक्टिन इसका फार्मूला है, आम दस्तयाब है, 450 रुपये में 10 टैबलेट्स जो है वो मिल जाती हैं। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हफ्ते में एक बार एक डोज़ लेनी होती है।
ویٹ کے حساب سے ڈوز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ویٹ یا وزن جو ہے وہ 80 kg سے اوپر ہے تو آپ سنگل ڈوز میں 3 ٹیبلٹس لیتے ہیں۔ اگر آپ کا وزن 40 اور 80 کے درمیان ہے تو آپ سنگل ڈوز میں 2 ٹیبلٹ لیتے ہیں، اور اگر آپ کا وزن 40 سے کم ہے اور مطلب 10 یا 12 سے اوپر ہے تو پھر آپ ایک میڈیسن یعنی 6 ملی گرام کی ایک میڈیسن آپ لیں گے، اور اگر اس سے بھی کم ہے یعنی چھوٹا بچہ ہے اس کو استعمال کریں تو پھر 3 ملی گرام آدھی ٹیبلٹ ہفتے میں ایک بار آپ دے دیں گے۔ اس میڈیسن کے ورمیکٹن کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ بھی چند ایک ڈیزیزز کے لیے یہ ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہیں۔ یہ مائس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، سر میں اگر جوے ہوں، بالوں میں جوے پڑ جائے تو اس کے لیے بھی ایورمائٹ ٹیبلٹ جو ہے یہ کارآمد ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے یہ اسکیبیان لوشن ہے۔ بہت سارے لوشن مارکیٹ میں دستیاب ہے، لیکن اس لوشن کا جو فارمولہ ہے اس میں ایک سلفر شامل ہے اور ایک کرومیٹیان شامل ہے۔ سلفر بہت زیادہ کارآمد چیز ہے، یہ الگ بھی آئنٹمنٹ کی صورت میں، لوشن کی صورت میں دستیاب ہوتا ہے، اور اسکیبیز میں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو ویسے اور بھی بڑے سارے لوشن دستیاب ہے، لیکن ہمارے اکثر ڈاکٹر صاحبان اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اسکیبیز کی جو موجودہ لہر ہے اس میں اسکیبیان یعنی یہ جو لوشن ہے جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے، یہ آپ استعمال کریں۔ استعمال کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ پہلے آپ نہاتے ہیں، جب آپ کا جسم خشک ہو جائے تو پھر یہ پورے جسم پر یعنی سر اور آنکھوں کو چھوڑ کر پورے جسم پر آپ اس کو لگا دیتے ہیں اور اس کو 12 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نہاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو علاقے بہت زیادہ افیکٹڈ ہو، مثال کے طور پر آپ کے گروئن ایریا میں اسکیبیز کے اثرات زیادہ ہیں، یا پھر یہ جو بغل ہے اس میں اثرات زیادہ ہیں، تو اس پر لگا دیا کرے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ طریقہ کار بڑا آسان ہے، اور کوئی الرجی بھی اس سے بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے۔ آج تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے کہ اسکیبیان سے کسی کو کوئی الرجی ہوئی ہو۔ یہ اسکیبی پرل ایک سوپ ہے، صابن ہے، بار ہے۔ اس کا ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے، باقی چیزیں ہر میڈیکل سٹور پر دستیاب ہیں۔ اس میں کچھ ہومیوپیتھی، کچھ طب والوں نے بھی کچھ بار بنائے ہیں، لیکن یہ جو بار ہے اسکیبی پرل یہ ہومیوپیتھی یا طب کی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی انگریزی ادویات کی ہے، اور اس میں پرمیتن اور سلفر یہ دونوں شامل ہیں۔ تو یہ دونوں اسکیبیز کے لیے جو ایلوپیتھک علاج ہے وہی ہے۔ اس کا بھی طریقہ کار بڑا آسان ہے۔ اس کو آنکھوں سے بچانا ہے آپ نے، مطلب سر اس سے نہ دھوئے، باقی جسم کا جو نچلا حصہ ہے وہ پورا اس سے، جس طرح آپ عام صابن سے نہاتے ہیں اسی طرح اس سے نہائے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب آپ اپنے جسم پر یہ صابن ملیں تو اس کے بعد کوئی 10 منٹ آپ ویٹ کریں، 10 منٹ کے بعد پھر اس کو دھوئے، اس سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ اس میں سلفر بھی موجود ہے اور اس میں پرمیتن بھی موجود ہے، جو کہ دونوں اسکیبیز کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اس کے بعد یہ زائریٹک ہے، یہ ٹیبلٹ کے فارم میں بھی دستیاب ہے اور سیرپ کے فارم میں بھی دستیاب ہے۔ یہ اینٹی الرجک ہے، اینٹی ہسٹامین ہے، یعنی اس سے آپ کو علامتی یا سمپٹومیٹک ریلیف جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ آپ کے جسم میں اگر خارش بہت زیادہ ہے تو آپ اگر زائریٹک استعمال کرتے ہیں، اس کی ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں یا سیرپ یوز کرتے ہیں تو تقریباً 24 گھنٹے تک آپ کو اس سے آرام آ جاتی ہے۔ 10 ملی گرام کے ٹیبلٹس ہے، دن میں ایک ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے یہ سیرپ ہیں جو 5 ملی گرام میں ہیں، اور یہ بھی ڈیلی ایک سنگل ڈوز ہے روزانہ۔ آپ اس سے بچوں کو 1 چمچ پلائیں گے تو ان کو زیادہ اسکیبیز کا جو خارش ہے، جو تکلیف ہے، اس میں اچھی خاصی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ شروع کی 3 جو ہے یعنی ایورمائٹ، اسکیبیان اور اسکیبی پرل، یہ اسکیبی کا علاج ہے۔ اس کو کرنا ہوتا ہے 3-4 دن، اگر آپ اس علاج کو جاری رکھیں تو اس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زائریٹک جو ہے یہ اگر آپ کو تکلیف زیادہ نہیں ہے، خارش زیادہ نہیں ہے تو اس کی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو تکلیف زیادہ ہے، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے، تو پھر یہ ٹیبلٹ یا سیرپ بھی خریدیں۔
نیکسٹ ون جو ہے وہ ویلوسپ ہے. ویلوسپ آپ جانتے ہیں یہ اینٹی بایوٹک ہے اور یہ سیرپ کے فارم میں بھی دستیاب ہے, کیپسول کے فارم میں بھی دستیاب ہے اور انجیکشن کے فارم میں بھی دستیاب ہے. عام میڈیکل سٹوروں پر یہ اویلیبل ہیں. تو اسکیبیز میں یہ صرف اسی وقت استعمال کریں اگر دانوں میں پس پڑا ہو, اگر اس میں انفیکشن بھی موجود ہو. اگر اسکیبیز کے دانوں میں پس موجود نہ ہو, ان میں انفیکشن نہ ہو, تو پھر اس کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس طرح میں نے پہلے سلائیڈ میں ایک تصویر دکھائی تھی, اس میں ایک بچہ ہے, اس کے ہاتھوں میں پس جو ہے دانوں کے اندر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں, تو اسی صورت میں صرف یہ استعمال کرنا ہوتا ہے, ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ تمام جتنی بھی آپ کے دوست احباب ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کو اس سے افادہ ہو جائے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.